صلی علی امامنا صلی علی محمد۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی میں سن 1882 عیسوی وہ زمانہ تھا جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے معتقدین کی روحانی تربیت کے لیے باذن الہی ایک مسجد کی بنیاد رکھی جس کا نام مسجد مبارک ہے۔ الہام الہی میں اس مسجد کا نام بیت الذکر ہے۔ بیت الفکر جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا تاریخی چوبارہ ہے، اسی کے پہلو میں مسجد مبارک کی تاسیس ہوئی۔ دراصل مسجد کی بنیاد کے لیے یہ کوئی موزوں جگہ نہ تھی، کیونکہ بیت الفکر کے عقب میں گلی تھی اور ساتھ آپ کے چچا مرزا غلام محی الدین صاحب کا رقبہ تھا، جس میں ان کے خراز کی قدیم عمارت کے کھنڈرات بکھرے ہوئے تھے، اور ان کے بقیہ آثار میں شمالی جانب ایک بوسیدہ دیوار کھڑی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی دیوار اور اپنے گھر کی جنوبی دیوار پر اپنے باغ کی دیسی لکڑی سے ایک مسقف تیار کروایا۔ اینٹوں کی فراہمی کے لیے بعض پرانی بنیادوں کی کھدائی کی گئی اور مسجد کی تعمیر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندانی معمار پیران دتا نے شروع کر دی۔ مسجد مبارک کی اندرونی عمارت کے 3 حصے تھے۔ مغربی حصہ امام کا محرابی گوشہ تھا، جس کے مغرب اور شمال میں 2 کھڑکیاں اور شرقی دیوار میں ایک دروازہ تھا جو لکڑی کے تختے سے بند ہو کر 1-2 فرد کی خلوت نشینی کے لیے ایک نہایت مختصر مگر مستقل حجرہ بن جاتا تھا۔ مسجد کے درمیانی حصے میں 6 نمازیوں کی 2 صفوں کی گنجائش تھی۔ اسی حصے میں بیت الفکر کی کھڑکی کھلتی تھی۔ مقابل کی جنوبی دیوار میں ایک کھڑکی روشنی کے لیے نصب تھی اور باہر کے مشرقی حصے سے الحاق کے لیے ایک دروازہ لگایا گیا تھا۔ مسجد کا شرقی حصہ وسطی حصہ سے نسبتاً بڑا تھا، یعنی اس میں بعض اوقات 3 حصوں میں کم و بیش 15 آدمی نماز پڑھ سکتے تھے۔ مسجد مبارک کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو 5 مرتبہ یہ الہام ہوا: الم نجعل لک سہولۃ فی کل امر ومن دخلہ کان آمنا۔ کیا ہم نے تیرے لیے ہر بات میں آسانی پیدا نہیں کی؟ تجھ کو بیت الفکر اور بیت الذکر عطا کیا، اور جو شخص بیت الذکر میں باخلاص و قصد تعبد و صحت نیت و حسن ایمان داخل ہوگا، وہ سوء خاتمہ سے امن میں آ جائے گا۔ اور اسی طرح اس مسجد کے بارے میں الہام ہوا: مبارکن و مبارکن و کل امر مبارکن یجعل فیہ، یعنی یہ مسجد برکت دہندہ اور برکت یافتہ ہے اور ہر ایک امر مبارک اسی میں کیا جائے گا۔ ان الہامات سے اس مسجد کی عظمت اور شان معلوم ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مسجد کے بن جانے کے بعد اپنی ساری نمازیں اسی مسجد میں ادا کیں۔ مسجد مبارک کی شان حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک رویا سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: بعض اشخاص ہیں جن کو اس عاجز نے شناخت نہیں کیا، وہ سبز رنگ کی سیاہی سے مسجد کے دروازے کی پیشانی پر کچھ آیات لکھتے ہیں۔ ایسا سمجھا گیا کہ فرشتے ہیں اور سبز رنگ ان کے پاس ہے، جس سے بعض آیات تحریر کرتے ہیں، اور خط ریحانی میں جو پیچاں اور مسلسل ہوتا ہے لکھتے جاتے ہیں۔ تب اس عاجز نے ان کو پڑھنا شروع کیا، جن میں سے ایک آیت یاد رہی
لا راد لفضلہ۔ مسجد مبارک قادیان کی بالائی منزل بھی نہایت سادہ اور مختصر تھی۔ گوشہ امام والا حصہ چھوڑ کر باقی چھت کے چاروں کونوں پر 4 چھوٹے چھوٹے مینار تھے۔ مسجد مبارک قادیان کی چھت کے غربی حصے میں شاہ نشین بنایا گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اکثر بعد نماز مغرب اس مقام پر رونق افروز ہوا کرتے تھے۔ یہ پاک اور روح پرور محفل دربار شام کے پیارے نام سے یاد کی جاتی تھی۔ مسجد مبارک قادیان کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی صداقت کے نشان کے طور پر ماہ رمضان میں سورج اور چاند کو گرہن لگنے کی پیشگوئی فرمائی تھی۔ اس عظیم الشان نشان کو بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی مسجد کی چھت پر سے مشاہدہ کیا اور دعا فرمائی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد مبارک قادیان کی توسیع کے بابت سن 1896 عیسوی کو تعاونوا علی البر والتقوی کے عنوان پر ایک اشتہار شائع فرمایا، جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد مبارک میں نمازیوں کے لیے جگہ کی تنگی کا ذکر فرماتے ہوئے چندے کی تحریک فرمائی۔ سن 1907 عیسوی میں حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی میں مسجد مبارک کی جنوبی طرف پہلی مرتبہ توسیع کی گئی۔ مسجد مبارک قادیان کی دوسری مرتبہ توسیع خلافت ثانیہ کے عہد میں دسمبر سن 1944 عیسوی میں ہوئی، جس سے یہ مسجد 1907 عیسوی کی عمارت سے اپنی فراخی اور کشادگی میں دوچند ہو گئی۔ اس مرتبہ تعمیر کی نگرانی کا کام حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے سر انجام دیا۔ مسجد مبارک قادیان میں تقریباً 400 افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تقسیم ہند کے بعد سن 1991 عیسوی میں پہلی مرتبہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی قادیان دارالامان تشریف لائے تھے، اور حضور رحمہ اللہ تعالی نے اس مسجد میں بھی نمازیں ادا کی ہیں۔ سن 2005 عیسوی میں جب حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز قادیان تشریف لائے تو آپ کے ابتدائی عرصہ قیام کے دوران یہی مسجد مبارک آپ کی 5 وقت نمازوں کے لیے مصلی بنی رہی۔ خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں قادیان دارالامان کے مقامات مقدسہ کے تحفظ اور رینوویشن کے حوالے سے نمایاں کام ہوا ہے۔ مسجد مبارک کی بنیادوں کو مضبوط کیا گیا، مسجد مبارک کی اندرونی چھت کی سیلنگ کی گئی اور کمکموں سے روشن کیا گیا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد مبارک کی مستقبل کے بارے میں فرمایا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دکھلایا ہے کہ اس چھوٹی مسجد یعنی مسجد مبارک سے لے کر بڑی مسجد یعنی مسجد اقصیٰ تک سب مسجد ہی مسجد ہے۔ اب مسجد مبارک قادیان کی عمارت نہایت شاندار اور عالی شان بن گئی ہے۔ خدا تعالیٰ کے الہام کے مطابق یہ مسجد برکت دہندہ اور برکت یافتہ ہونے کی عظیم الشان صداقتیں پیش کر رہی ہے۔ پس یہ مسجد ایک مبارک تخم کی مانند ہے جو زمانے کے امام کے مقدس ہاتھوں سے بویا گیا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے سلسلہ عالیہ احمدیہ کی ترقی کے ساتھ ساتھ جماعت احمدیہ کی طرف سے دنیا کے مختلف ممالک میں ہزاروں مساجد تعمیر ہو رہی ہیں اور نعرہ توحید بلند کر رہی ہیں۔ ایک قطرہ اس کے فضل نے
دریا بنا دیا میں خاک تھا اسی نے سریا بنا